أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت غضبي إن رحمتي وسعت كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مخلوق تین طرح کی ہے، ایک انسان، دوسرا فرشتے اور تیسرا شیطان۔ جو سراپا خیر ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ یہ پیدا ہونے سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ایک بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور ان میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے روبوٹ ہیں، جو فرما دیا اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو دوسرا ہے شیطان۔ شیطان کے اندر اللہ تعالی کی فرما برداری کا تصور ہی نہیں، اس میں شر بھرا ہوا ہے، وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالی کے بندوں کو گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں اور اللہ تعالی کی اس پر لعنتیں ہیں۔ اسی پروردگار نے ہمیں بتلا دیا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ تو اس میں شر ہی شر ہے۔ تیسری مخلوق ہے انسان۔ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں خیر اور شر کا الہام فرما دیا، ان کو ڈال دیا۔ تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ دنیا کے بدترین انسان میں بھی کوئی نہ کوئی خیر نظر آ جائے گی، اور دنیا کے نیک ترین انسان میں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو کمزوری نظر آ جائے گی۔ بندہ بشر ہے۔ وہ ہستیاں جو گناہ سے مبرہ تھیں وہ انبیاء کرام تھے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور باقی میں اور آپ ہم سب کے سب جو ہیں، ہم خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ ہر بندے میں آپ کو اچھائی بھی نظر آ جائے گی، ہر بندے میں برائی بھی نظر آ جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا، یہی فرمایا
کہ تم بندے کی اچھائیوں کو بھی دیکھو اگر کوئی برائی دیکھتے ہو۔ فرمایا اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند آئے تو اس کی خوبیوں پہ نظر کرو، تمہیں اس میں کئی اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ ہم بندے کو اوور آل دیکھیں کہ وہ کیسی پرسنالٹی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بات میں وہ پرفیکٹ ہو، اور آج ہم یہی کوتاہی کرتے ہیں کہ 100 خوبیاں ہوں کسی میں، 100 میں سے 99 خوبیاں ہوں کسی میں، ایک کمزوری کو دیکھ کر ہم ہٹ کٹ جاتے ہیں۔ بھائی بھائی سے نفرت شروع کر دیتا ہے، دوست دوست سے نفرت شروع کر دیتا ہے، دو بزنس پارٹنر جو آپس میں کام کر رہے ہیں وہ معمولی بات پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، باریک تولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ انسان میں خیر زیادہ ہے تو وہ نیک انسان ہے، شر زیادہ ہے تو وہ برا انسان ہے۔ اس کائنات میں یہ دونوں وقت دیکھنے ہیں، خیر کے عروج کا وقت اور شر کے عروج کا وقت۔ خیر کے عروج کا وقت وہ تھا جب محبوب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، چنانچہ آپ نے چاہتا میں خیر القرون میں کرنی، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ اچھے ہیں۔ اور شر کا زمانہ جو ہوگا وہ آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آ کر پھر دوبارہ پردہ فرما جائیں گے۔ اس کے بعد خیر ختم ہوتی جائے گی، شر پھیلتا چلا جائے گا، اتنا شر پھیلے گا کہ دنیا میں خیر کہیں بھی نہیں ہوگی۔ پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ شریر انسان ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، وہ شر کی انتہا کا زمانہ ہوگا، حتیٰ کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ مسلمان نہیں رہیں گے؟ نہیں، دین کو ماننے والے ہی نہیں رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں نا، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، تو جب اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں رہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کسی دین کا کوئی ماننے والا ہی نہیں رہے گا، بے دین لوگ ہوں گے، خدا بیزار لوگ ہوں گے، خود فراموش ہوں گے، خدا فراموش ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے۔ تو ہم آدمی کو دیکھیں کہ اس کے اندر خیر زیادہ ہے یا نہیں۔ جس میں خیر زیادہ ہے وہ اچھا انسان ہے، وہ نیک انسان ہے، موٹی تقسیم ہے۔ جس میں شر زیادہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، مخلوق خدا کو پریشان کر رکھا ہے، مانتا کسی کی نہیں، جانتا کسی کو نہیں، وہ برا انسان، موٹی تقسیم۔ اس کو ذرا ایک اور انداز سے ذرا سمجھیے
جب کوئی محفل یہ تقریب سجائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مہمان خصوصی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ آپ گھر میں دعوت کریں تو کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی، سکولوں کے اندر سند تقسیم کرنے کے لیے تقریب ہوتی ہے، اس کے بھی مہمان خصوصی، اجلاس ہوتے ہیں مدارس میں مساجد میں، ان کے بھی مہمان خصوصی۔ ہر محفل کا کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ جب محفل سجتی ہے لوگ پہلے آتے ہیں، مہمان خصوصی آخر پہ آتے ہیں، پھر وہ آتا ہے، بولتا ہے، بیان کرتا ہے، اور جب مہمان خصوصی اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر محفل برخاست ہوتی ہے۔ پھر محفل برخاست ہونے میں دیر نہیں لگتی، تیاریوں میں تو دیر لگی تھی، کئی دن تیاریاں رہی، سمیٹنے میں کئی دن نہیں لگتے۔ وہ تقریب کی جگہ پر آپ جا کر دیکھا کریں، جگہ سمیٹنے میں 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے سجایا، وہ اس کائنات کے مہمان خصوصی۔ بعض کتابوں میں آیا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لہذا اس تقریب کی تیاری میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آ کے طور طریقے سمجھائے، بتائے، حتیٰ کہ جب قریب وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اطلاع بھی دی کہ بھئی میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی، نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا زمانہ خیر کا زمانہ، اتنا خیر کا زمانہ تھا کہ اس دور کے کفار میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی تھی، اتنا خیر کا زمانہ تھا، اس دور کے کفار میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بارش کا موسم، کہ بارش کے موسم میں اتنی ہیومیڈیٹی اور نمی ہوتی ہے کہ کمرے میں جو کپڑے پڑے ہوتے ہیں ان میں بھی نمی آئی ہوتی ہے، اور باہر جو کپڑے ہیں ان کا تو پھر کہنا ہی کیا۔ موسم بھی بارش کا ہوا، بارش کے موسم میں کمرے کے اندر کی دیواریں گیلی، ہر چیز میں آپ کو گیلا پن محسوس ہوگا، ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، ہر چیز پہ افیکٹ ہوگا اس کا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں خیر کیونکہ اپنے عروج پر تھی، اس خیر سے حصہ ہر ایک کو ملا، مسلمانوں کو تو بہت ہی ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے جتنے شاگرد تھے، صحبت پانے والے تھے، ان سب کو اتنی خیر ملی کہ محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسی جماعت اللہ نے بنا دی۔ نبی اسلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عدل پر زندگی گزارنے والے۔ خیر ہی خیر تھی، ہر طرف خیر، خیر کی بہار تھی اس وقت۔ بھئی دیکھو جب بہار کا موسم ہوتا ہے نا تو اس وقت پتھروں کے اندر سے بھی ہم نے سبزہ اگا ہوا دیکھا ہے، حتیٰ کہ میٹل روڈ ہے اس کے درمیان میں کہیں کریک آ گیا تو اس کریک کے اندر سے ہم نے گھاس نکلی ہوئی دیکھی ہے۔
باہر کا موسم ہے. ایک مزے کی بات بتائیں کہ بہار کے موسم میں ہم نے اپنی مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا، تو اس کے لیے ہم نے لکڑیاں خریدی، بالے جن کو کہتے ہیں، شٹرنگ کے نیچے لگانے کے لیے. اب وہ کٹے ہوئے ہیں، نیچے لوہے کی پلیٹ ہے اور اوپر اس کے لوہے کی پلیٹ ہے، درمیان میں وہ کھڑے ہیں. اللہ کی شان کہ بارش کا موسم آیا تو اس میں سے کونپلے پھوٹنے لگے. ہم حیران ہوئے دیکھ کر، یا اللہ، اس کے نیچے بھی لوہے کی پلیٹ، اس کے اوپر بھی لوہے کی پلیٹ، اور اس میں سے شگوفے پھوٹ رہے ہیں، سبز پتے نکل رہے ہیں. اللہ تیری شان. وجہ کیا تھی؟ اس کے اپنے اندر جو غذائیت تھی، اس غذائیت نے بھی شگوفے نکال دی. یعنی تھوڑی سی اس کے اندر جو خیر تھی، اس کے بھی اثرات نکل آئے. خیر کا زمانہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو اس وقت کے کفار تھے، ان میں بھی باوجود بہت زیادہ شر ہونے کے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت خیر تھی ان میں. اب ایک دو واقعہ سنائیں. صلح حدیبیہ کا وقت ہے. کفار نے سہیل نامی ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جائیں اور مسلمانوں سے مذاکرات کریں. اس نے آ کے بات چیت کی. جب معاہدہ لکھا گیا، سائن ہونے کا وقت آیا تو اس نے پوائنٹ پہ اعتراض کر دیا. اس نے کہا جی یہاں تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم ان کو یہ مان لیں تو جھگڑا کیا رہا؟ تو ان کی بجائے محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے. وہ کہنے لگا جی اس نام کو کاٹیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں. اب صحابہ کے لیے محبوب کا لکھا ہوا نام کاٹنا، یا اللہ. بہت صحابہ کو صدمہ اس بات پر، حتیٰ کہ بات چیت کے دوران سیدنا صدیق اکبر عنہ چونکہ عاشق صادق تھے، بلکہ عاشقوں کے سردار تھے، انہوں نے نہ سہیل کو کوئی سخت بات کر دی. محبت ہے ہی ایسی، برداشت نہیں کر پاتی. تو سیدنا صدیق اکبر عنہ نے اس کو سخت لفظ کوئی کہہ دیا جس کو بڑا ناگوار گزرا لوگوں کے سامنے. تو آگے سے کہنے لگا کہ ابو بکر، فلاں وقت میں آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، اگر وہ احسان نہ کیا ہوتا تو میں آج تمہاری بات کا تمہیں جواب دیتا. یعنی اس وقت کے کفار میں بھی احسان کا بدلہ چکانے کی صفت موجود ہے. اور اگر آج دیکھیں، اتنی احسان فراموشی کہ کوئی حد نہیں. باپ ساری عمر بچے کو کماتا ہے، پالتا ہے. بچہ جب جوان ہوتا ہے تو باپ کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا. بیٹی ماں کا تعلق دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کا تعلق دیکھ لیجئے، دو دوستوں کا تعلق دیکھ لیجئے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہن بھائیوں میں بڑا تھا، میں نے ساری عمر اپنا کام کاروبار کیا، تمام بھائیوں تمام بہنوں کی میں نے شادیاں کی، اپنی شادی کو ڈیلے کیا. میں سب سے بڑا ہوں، ابھی غیر شادی شدہ، اور سب بہن بھائیوں کے فرائض ادا کر دیے، اور اس وقت یہ حال ہے کہ میرا کوئی بھائی کوئی بہن مجھ سے بولنے کے لیے تیار نہیں. احسان فراموش. ہمارے اندر احسان فراموشی اتنی زیادہ کہ بتا نہیں سکتے. دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی. اس وقت کے کفار بھی اس کا لحاظ کر جاتے تھے.